فرماتے ہیں ایک عورت کوئی مسئلہ پوچھنے حضور کی بارگاہ میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر آنا مسئلہ پوچھنے. تو اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں گی؟ کا مقصد یہ تھا یا رسول اللہ اگر آپ کا وصال ہو جائے تو پھر میں کس کو پڑھوں گی، کس سے سوال کروں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ابو بکر سے سوال کرنا، وہی تیری رہنمائی کرے گی. ایک اور حدیث بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک عورت کے بارے میں آتا ہے آئی حاضر خدمت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مسئلہ ہے، وہ بار بار آتی مسئلہ پوچھتے حضور فرما دیتے. تو ایک مرتبہ حضور نے فرمایا پھر دوبارہ آنا مسئلہ پوچھنے. تو اس نے بھی وہی سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں مسئلہ کس سے پوچھوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے پوچھنا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا الخلیفۃ من بعدی، میرے بعد تو خلیفہ ہوں گے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. یہ دو حدیثیں ہوگی. ایک اور حدیث ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا، انہوں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا انت قدمت ابا بکر، جب آپ نے ابو بکر کو مقدم کرنے کا ارادہ کیا تو آگے رسول اللہ نے فرمایا قال لست انا اقدمہ ولکن اللہ قدمہ، فرمایا میں نے ابو بکر کو مقدم نہیں کیا. اب ذرا توجہ کریں، حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے ابو بکر کو مقدم کیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا میں نے مقدم ابو بکر کو نہیں کیا بلکہ ولکن اللہ قدمہ، خود اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق کو مقدم کیا ہے. میں نے مقدم نہیں کیا بلکہ ابو بکر کو اللہ نے مقدم کیا ہے. اب میں نے 3 حدیثیں پڑھی ہیں. ایک حدیث یہ تھی کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عورت مسئلہ پوچھنے آئی، رسول اللہ نے فرمایا بعد میں آنا. تو رسول اللہ کی بارگاہ میں عورت نے عرض کی یا رسول اللہ اگر بعد میں آپ کو نہ پاؤں تو حضور نے فرمایا ابو بکر. دوسری حدیث حضور صلی اللہ تعالی وسلم وہی عورت پھر وہی مسئلہ. تو حضور سے پوچھا اگر آپ کو نہ پاؤں تو حضور نے فرمایا میرے بعد ابو بکر الخلیفۃ من بعدی، میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، میرے نائب ابو بکر ہوں گے. تیسری حدیث سے بات حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو میں نے مقدم نہیں کیا بلکہ خود اللہ رب العالمین نے مقدم کیا ہے. اچھا اب یہاں سے جو میں نے مسئلہ اخذ کیا ہے، جو میں نے نکالا ہے، اب ابو بکر کو خلیفہ بنانے والے یا تو خدا ہے یا مصطفیٰ ہے. اب مقدم کرنے والے آگے کرنے والے یا تو مصطفیٰ ہے یا خدا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا نائب بنانے والے یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے. اب جو ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتا تو بتائیں خلیفہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے یا مصطفیٰ نے؟ اب جو خلیفہ ابو بکر کو نہیں مانے گا تو وہ ابو بکر کو نہیں مانے گا بلکہ وہ خدا اور مصطفیٰ کو نہیں مانے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کو آگے کرنے والے یا تو خدا ہے یا مصطفیٰ ہے. اب جو ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتا وہ یا تو منکر خدا ہوگا یا منکر مصطفیٰ ہوگا. جو ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتا وہ یا تو منکر خدا ہوگا یا منکر مصطفیٰ ہوگا. جو ابو بکر کو نائب مصطفیٰ کا نہیں مانتا وہ یا تو منکر خدا ہوگا یا منکر مصطفیٰ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ابو بکر کو آگے کیا ہے، یا آگے کیا ہے تو مصطفیٰ نے کیا، یا آگے کیا تو خدا نے کیا ہے. جو اب ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانے گا، نائب نہیں مانے گا، حضور کا جو ہے منبر کا وارث نہیں مانے گا، جو ہے مسجد کا وارث نہیں مانے گا، تو پھر وہ یا تو منکر خدا ہوگا یا منکر مصطفیٰ ہوگا. تو ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہم سنیوں کا، بریلوی حنفیوں کا عقیدہ یہی ہے، قرآن و حدیث سے ثابت بھی یہی ہے کہ یعنی افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. جن کو رسول اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے، بھلا ہم جیسے کہاں ہیں جو ابو بکر کو خلیفہ بنانے کا انکار کرے یا نہ ماننے کا انکار کرے؟
ہمارا تو عقیدہ ہے حضور کے بعد بلا فصل خلیفہ اول بھی اور امامت کا وارث بھی خلافت کا وارث بھی حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ چوتھی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی، حضور کی طبیعت ناساز تھی، طبیعت خراب تھی، تو کچھ سنبھلی تو حضور نے فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، بلکہ وہم ینتظرونک، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی، آپ آئیں گے نماز پڑھائیں گے۔ حضور نے فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں فَاشْتَدَّ مَرْضُهُ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مرض کے اندر شدت اختیار ہو گئی، حضور کی جو طبیعت تھی وہ زیادہ خراب ہوئی، تو حضور نے فرمایا ابو بکر کو ہو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، لوگوں کو امامت کرائے۔ اب مصلی پہ کھڑانے والے کون ہیں؟ حضور نے فرمایا فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب جو اعتراض کرتے ہیں تو بتائیں کن پہ اعتراض بنتا ہے؟ بتائیں نا ذرا، حکم دینے پہ تو حکم دینے والا کون ہے؟ مصطفیٰ ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں خود نہیں بلکہ جو خدا حکم دیتا ہے میں وہی بتاتا ہوں، وہی جو وہی نازل ہو گیا ہے وہی آگے بیان کرتا ہوں۔ تو خدا نے مصطفیٰ کو کہا اے حبیب اپنے ابو بکر کو کہو کہ مصلی امامت پر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب جو منکر ہوگا وہ صرف ابو بکر کا نہیں بلکہ منکر خدا بھی ہوگا، منکر مصطفیٰ بھی ہوگا۔ اب جو امامت ابو بکر پہ اعتراض کرتے ہیں ان کا پہلا اعتراض یا تو مصطفیٰ پہ بنتا ہے یا پھر خدا پہ بنتا ہے۔ تو پھر پتہ چلا کہ میرے مصلی، حضور نے فرمایا میرے مصلی کا وارث بھی صدیق اکبر ہے، مسجد کا وارث بھی صدیق اکبر ہے، ممبر کا وارث بھی صدیق اکبر ہے، میری امامت کا وارث بھی صدیق اکبر ہے، میری خلافت کا وارث بھی سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ آگے ایک اور بات بھی ہے، ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، کہ امامت کر کون سکتا ہے؟ امامت جن کے اندر 4 شرائطیں پائی جائیں تو وہ امام بن سکتا ہے۔ تو بتائیں وہ 4 صفات رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ابو بکر کے اندر دیکھی۔ تو میں بتا دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا شریعت کا مسئلہ ہے، جس کو زیادہ قرآن اچھا آتا ہو، قاری ہو، وہ مصلی کے اوپر ہے۔ اگر اس کے برابر کا کوئی ہے تو پھر جو سنت پہ جو علم کے حساب سے زیادہ ہو، پھر وہ اگر وہ بھی برابر کا کوئی ہے تو پھر جس نے ہجرت سب سے پہلے کی ہو، اگر پہلے ہجرت کرنے والا بھی برابر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر عمر رسید دیکھے، کوئی بزرگ جس کی عمر کا تقاضا متقی پرہیزگار بھی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر امامت کے وقت دیکھا ساری صفات ابو بکر کے اندر موجود تھی، اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ امامت کرائے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین، ہجرت پہ لاکھوں سلام، کروڑوں سلام حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت پر، لاکھوں سلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات پر۔